کوئی انسان کسی اور کے لیے کام کر رہا ہو. یہاں اصل میں وہ مسئلہ آتا ہے محنت اور سرمایہ کا معاملہ. ورنہ آدمی لوہار ہے, اپنی چھوٹی سی دکان, اپنے اوزار لے کر بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے, وہ اپنا خود مختار ہے, اپنی اس کی جو بھی اس کی پونجی ہے اس کے مطابق اپنا کام کر رہا ہے. وہ کسی اور کے لیے کام نہیں کر رہا, بلکہ وہ اس کی اپنا کاروبار ہے, اپنا پیشہ ہے, بڑھائی ہے, اپنی محنت کر رہا ہے. لیکن دوسرے سے مزدوری لے کر, اجرت لے کر کام کرنا, اس میں بظاہر یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ ذرا نسبتاً گھٹیا معاملہ ہوا. انسان کا اجیر بن جائے, انسان کے اجرت پر اس کا کام کر رہا ہو, یہ بات عام تصورات کے اعتبار سے شاید پہلی بات کے مقابلے میں نسبتاً کم تر نظر آئے گی. لیکن یہ چیزیں چونکہ انسانی معاشرے کا جزو لازم ہے, اور یہی جو تصور کمتری ہے اس کو ختم کرنا منظور ہے. اس لیے اب میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن میں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اجرت پر بھیڑیں بکریاں چراتا رہا ہوں. چنانچہ یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی ہے, حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں اس کے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم, اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا جس نے کہ بھیڑیں بکریاں نہ چرائی ہوں. اور یہاں مراد یہی ہے کہ دوسروں کی بھیڑیں بکریاں چرانا اجرت پر. اس پر صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا, فقال اصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وانت یا رسول اللہ. حضور کے صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول, کیا آپ نے بھی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں اجرت پر؟ اس کا جواب سنیے, اور اس میں جو تواضع ہے حضور کا, جس طریقے سے کہ بجائے اپنی کوئی اس کو کسر شان آپ سمجھتے, کس قدر وضاحت اور صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں. اور پیش نظر یہی ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی تصور ایسا ہو کہ یہ کوئی کمتر شے ہے تو وہ تصور ذہنوں سے نکل جائے کہ جو کام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کسی درجے میں بھی گھٹیا کام نہیں ہو سکتا, کسی درجے میں بھی کمتر نہیں ہے. یہ بھی انسانی معاشرے کی وہ ضروریات ہے. قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی حکمت ہے. اس نے تمہارے مابین معاشی اعتبار سے درجہ بندی کی ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو, سخریت, تاکہ تم ان کے ذریعے سے خدمت لے سکو. اگر سب کے سب ایک جیسے ہوتے, برابر ہوتے, تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا. یہ معاشرت کی جو پوری گاڑی ہے یہ کیسے چلتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرق و تفاوت رکھا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے کام کرو اور تمہارا اپنا ایک تقاضا بن جائے, ضرورت بن جائے کہ تم دوسرے کے لیے کام کرو. لیکن یہ کہ دوسرے کے لیے کام کرنے میں کوئی پہلو بھی ذہن میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی گھٹیا کام ہے. فرمایا حضور نے, جب پوچھا گیا وہ انت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی؟ فرمایا قال نعم كنت ارعى على قراريط لاهل مکہ, میں تو اہل مکے والوں کی بکریاں چراتا تھا چند قراریط کے عوض, جس کا ترجمہ ہمارے محاورے میں ہوگا چند ٹکوں کے معاوضے. چند ٹکوں کے معاوضے میں میں اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا. اور اسی ضمن میں یاد رکھیے خود قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے سورہ قصص میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس یا 10 برس مزدوری کی. وہ جو شیخ مدین تھے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا, وہ تو جب مصر سے نکلے ہیں تو پورا یہ سینائی پیننسلا پیدل چل کر طے کیا ہے. کس مشقت میں وہ طے کیا ہوگا, کس طرح کی سختیاں جھیل کر جب وہ مائے مدین پر پہنچے ہیں, مدین کی آبادی کے باہر جو کنواں تھا وہاں جب پہنچے ہیں تو جو نقشہ تھا ان کی بے کسی کا اور کشم پرسی کا, وہ اس دعا کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ 2 لڑکیاں کے جو اپنی بکریوں کو رو کے کھڑی تھی اور انہیں پانی نہیں پلا رہی تھی, اس لیے کہ بڑے توانا قسم کے اور بڑے پہلوان قسم کے جو دوسرے چرواہے تھے, ظاہر بات ہے کہ ان کا وہ مقابلہ کیسے کرتے, لہذا وہ منتظر تھی کہ یہ سب کے سب اپنی بھیڑوں بکریوں کو, اپنے گلوں کو پانی پلا کے نکل جائیں, تب ہم پانی پلائیں. حضرت موسیٰ قوی تھے, انہوں نے سب کو ادھر ادھر دھکیلا اور ان کے لیے پانی نکالا کنویں سے اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا. اور پھر یہ ساری محنت کر کے پھر وہ تولا الی الظل, پھر وہ بہرحال پسینے میں نہا گئے ہوں گے اس مشقت کی وجہ سے, تو سائے کی طرف لوٹے اور کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر جو الفاظ ان کی زبان پر آئے ہیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار میں تو سراپا فقر بن چکا ہوں, میں تو جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے اس کا محتاج ہوں. اس وقت احتیاج انتہا کو پہنچ گئی. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کے بعض فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں
جو ضد کر کے بیٹھ جاتے 5 روپے ہی لوں گا، اس سے کم نہیں لوں گا، اور اگر کوئی کم دیتا تو پھینک دیتے ہیں۔ تو اس کی بجائے یہ کہ حضرت موسیٰ کی اس وقت کی کیفیت کیا ہے کہ جو ڈھیلا، جو رتی، جو ماشا، جو چیز بھی تو میری جھولی میں ڈال دے پروردگار، میں تو سراپا فقر، سراپا افتقار بن گیا ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پھر بہرحال وہ پورا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد جب وہ شیخ مدین کے پاس پہنچے ہیں، پھر گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مہر یہ ہوگا کہ 8 برس، اور اگر تم 10 برس کر دو تو یہ تمہاری طرف سے اضافہ ہوگا، میری بکریاں چرانی ہوگی، میری یہاں محنت کرنی ہوگی، مزدوری کرنی ہوگی، انتاجرنی 8 حجج۔ اب یہاں اجیر کی حیثیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور مستاجر کی حیثیت ہے اس شیخ مدین کی جس نے اپنی بیٹی کا مہر معین کیا ہے یہ۔ اور یہ میں اب حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا ان موسیٰ آجر نفسہ 8 سنین او 10 علی عفت فرجہ و طعام بطنہ۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، اپنی شرمگاہ کی عفت و عصمت کے لیے، یعنی جنسی تقاضا جو اللہ نے رکھا ہوا ہے اس کو جائز راستے سے پورا کر سکے، وہ طعام بطنہ ہی، اور پیٹ جو اللہ نے لگا دیا ہے اس کے لیے جو غذا درکار ہے، ان 2 چیزوں کے حصول کے لیے 8 برس یا 10 برس مزدوری کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ تمام رسولوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر واقعہ یہ ہے کہ حضور سے قریب ترین اگر آتے ہیں زمرہ انبیاء اور رسل میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن حکیم کا تقریباً 1/13 حصہ جو ہے 555 آیات، 6500 میں سے 555 آیات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں۔ تو ان دونوں کا معاملہ یہ آیا کہ کسی دوسرے کے لیے کسی اجرت پر کوئی کام کرنا ہرگز موجب عار نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی کسر شان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے کہ جو للقدر انبیاء اور رسل نے کیا ہے۔